السلام علیکم۔ فرش کو چمکانا عورتوں کے لیے ہمیشہ چیلنج رہا ہے۔ فرش کے دھبے کیسے صاف کیے جائیں؟ تو اس کے لیے آسان ٹپ یہ ہے کہ کپڑے دھونے والا سوڈا، صابن کے ٹکڑے اور نمک ملا کر خوب رگڑیں۔ فرش کی سطح بالکل صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ شیشے کے برتن کو ٹوٹنے سے بچانا۔ مہمانوں کی آمد کے موقع پر گھروں میں شیشوں کے برتنوں کا خاص استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں، تو اس کے لیے بہترین ٹوٹکا یہ ہے کہ شیشے کے برتن میں گرم اشیاء ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نیپکن لگا لیں۔ اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ شیشے کے برتن میں کوئی بھی گرم چیز ڈالنے سے پہلے اس میں اسٹیل کا چمچ ڈال دیں۔ برتن ٹوٹنے سے محفوظ رہے گا۔ شیشے کے ٹکڑوں سے بچاؤ۔ برتن ہوں گے تو ٹوٹیں گے بھی۔ اگر کوئی شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے اور اس کے ٹکڑے زمین پر بکھر جائیں تو آٹے کا ایک گولا بنائیں اور اس کو زمین پر گھمائیں۔ سب ٹکڑے اس میں چپک جائیں گے اور شیشے کے ٹکڑے پیروں میں نہیں چبھیں گے۔ کیڑے اور مکھیاں مچھر بھگانے کا آزمودہ طریقہ۔ فرش دھونے سے پہلے پانی میں نمک ملا لیں۔ کیڑے اور مکھیاں نہیں آئیں گی۔ نارنگی یا سنترے کے چھلکے خشک کر کے جلائیں اور دھواں گھر میں پھیلائیں۔ کمرے مہک اٹھیں گے اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ کپڑوں پر تیل اور چکنائی کا داغ۔ آپ کا سوٹ کاٹن کا ہو یا ریشمی، اگر تیل کا دھبا لگ جائے تو دھبے پر کوئی بھی ٹیلکم پاؤڈر اچھی طرح چھڑک دیں اور کپڑے پر استری پھیریں۔ پاؤڈر تیل کے داغ کو جذب کر لے گا اور سوٹ دھونے پر صاف ہو جائے گا۔ گرم پانی سے دھوئیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جتنے ممکن ہو سکے کپڑے سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد اپنی انگلیوں سے واشنگ مکسچر اس جگہ پر مل کر اسپنج میں گرم پانی جذب کر کے اس سے صاف کر لیں۔ اگر کپڑا دھل سکتا ہے تو اسے گرم پانی سے دھو لیں۔ پسینے کے دھبے۔ اپنی جویلری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھے کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رواں پانی میں دھو لیں۔ پھولوں کی تازگی۔ پھول نہ صرف خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں بلکہ طبیعت میں تازگی بھی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں زیادہ دیر تک تر و تازہ رکھنے کے لیے گلدان میں ڈالے گئے پانی میں صابن یا اس کا ٹکڑا ڈال دیں۔ اس کے علاوہ پانی میں نمک ڈالنے سے بھی پھول دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ اور فرنیچر کی خراشیں۔ اگر فرنیچر پر معمولی خراشیں ہیں لیکن بدنما لگ رہی ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کی تھوڑی سی مقدار اس پر لگائیں۔ اب ٹوتھ پیسٹ کو انگلی کی مدد سے دائروں میں گھمائیں یہاں تک کہ خراش غائب ہو جائیں گی۔ آخر میں گیلا تولیہ پھیر کر اسے صاف کر لیں۔ بیگ کی زپ کیسے کھولیں؟ کپڑوں اور بیگ کی زپ اکثر پھنس جاتی ہے اور ٹچ سے مس نہیں ہوتی۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ پوری زپ پر صابن پھیریں یا پھر موم بتی کا موم گہرائی تک رگڑیں۔ لیجیے زپ رواں ہو گئی اور آسانی سے کھلی اور بند کی جا سکتی ہے۔ بارش کے بعد کھڑکیوں پر بہتے پانی کے نشانات رہ جاتے ہیں۔ اس کا بہترین علاج سرکہ ہے۔ سرکہ لگانے سے یہ داغ فوری طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ اینک صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برتنوں سے چکنائی صاف کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر لیں، پھر اس سے مکسچر کو برتنوں پر 5 سے 10 منٹ کے لیے لگا دیں۔ بعد میں دھو لیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ کچن کاؤنٹر بہت ہی زیادہ گندا ہو اور اس پر چکنائی کے سخت دھبے بھی جم جائیں تو بلیچ اور واشنگ پاؤڈر مکس کر کے کچن کاؤنٹر پر رگڑ کر تھوڑی دیر بعد چھوٹا تولیہ گیلا کر کے صاف کر لیں۔ جب آپ مالٹے کھائیں تو ان کے چھلکے پھینکنے کے بجائے انہیں دھوپ میں سکھا کر خشک کر لیں اور بعد میں انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس پاؤڈر کو اگر دہی میں شامل کر کے چہرے کی جلد پر 15 منٹ کے لیے لگایا جائے تو یہ چہرے کے دانوں سے نجات دیتا ہے اور جلد کے لیے قدرتی بلیچ کا کام کرتا ہے۔